السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر وافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج ہم لوگوں کا 9th کلاس کا 21واں لیکچر ہے اور آج ہم لوگ جو ہیں اس کا 3rd کوسچن پڑھیں گے 2nd چیپٹر کا۔ پچھلے جو لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم لوگوں کا کوسچن ہے قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ تو اس کو ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا جو مفہوم ہے اس کو ہم لوگوں نے واضح کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس ٹاپک ہے ختم نبوت۔ اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی کہ ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 3 ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو یہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سلسلہ نبوت کا ختم ہونا۔ نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا اس کا آغاز، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ بے شمار انبیاء جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ سب سے آخری جو نبی ہیں وہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو سب سے آخری نبی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کا خاتمہ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی کہ سلسلہ نبوت کا خاتمہ کرنے والا بھی کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تابعۃ نشل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا عہد گردانا گیا اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت سے آشنا کر دیا۔ تو اس پیرے میں جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا ہے، کہ اس دین بھی مکمل ہو گیا، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا جو واضح اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اس سے اب اسوہ رسول جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے تعبد مشل راہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھے انبیاء کرام وہ کسی خاص علاقے یا خاص قوموں کی طرف جو ہے وہ مبعوث ہوتے تھے، اس لیے مختلف جو معاشیاں تشکیل پاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری انسانیت کے نبی بن کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہے وہ بین الاقوامیت کا جو ہے وہ تصور ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نبوت کا خاتمے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب
صرف مخصوص علاقوں اور قوموں کی طرف نہیں مبعوث ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری انسانیت کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو رسول پاک کی جو ہے وہ نبوت بھی محدود ہوتی، لیکن پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین محمد کی تکمیل کا جو اعلان ہے وہ خود بھی کیا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا کیا کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ نیکسٹ ہے، اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی، اب پریشانی نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا، سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے کام الہی کا پابند بننا ہے، اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اب انسان کو جو ہے وہ ایک ہی در سے ہدایت ملے گی، جب تلاش کا جو مرحلہ ہے وہ ختم ہوا ہے، پریشان نظری جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اب تمام انسانیت میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے ایک کام الہی کا پابند بننا ہے، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راز پوشیدہ ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوا ہے، اس میں ختم نبوت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آیات کی روشنی میں ختم نبوت کا مفہوم جو ہے وہ واضح کرنا ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ سلسلہ نبوت کا ختم ہونا ہے کہ پوری انسانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی کہ سلسلہ نبوت کا خاتمہ کرنے والا بھی کہا گیا ہے، اور اس کی جو ہے سب سے زیادہ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ آپ پر جو ہے وہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، یعنی کہ آج تمہارے لیے دین بھی مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، تو اس لیے کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ اختیار کریں۔ تھینک یو۔